اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ مکرمہ اور عرب کے بت پرستوں کی ایک اور گمراہی کا بیان فرمایا ہے، جس میں یہ تینوں کسی نہ کسی حیثیت میں شریک تھے۔ چنانچہ فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہوئی ہے۔ اس میں سے عیسائیوں کے بارے میں تو یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودیوں میں بھی ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، لہذا وہ بھی اس گمراہی میں شریک تھے۔ تیسرے جو عرب کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، لہذا تینوں فریق اس بات پر گویا متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اس واسطے اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کی قوت بازو بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی بھی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو؟ اسی طرح اس دلیل کو اگر ذرا منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر احتیاج سے پاک ہے اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اس لیے اسے کسی جز کی حاجت نہیں، لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے، حالانکہ وہ سارے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ اور کل لہ قانتون، یعنی آسمان و زمین کی تمام اشیاء اس کی فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آسمان روشن ہو تو آسمان روشن ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں ستارے حرکت کریں تو وہ حرکت کر رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ تو جب ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کائنات کو چلاتا ہے، تو اس کو اپنی اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اولاد کا وہ محتاج کیوں ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کے بجائے بدیع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ بدیع اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو کوئی چیز پہلی بار پیدا کرے، جیسے جس کو ہم اردو میں موجد کہتے ہیں۔ بعد میں اگر کسی نے اس کی نقل اتار لی تو وہ چاہے اس کا بنانے والا کہلائے، لیکن موجد نہیں کہلائے گا، بدیع نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجد ہے، زمین آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہونا یعنی جبکہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا۔ تو جو ذات اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ بالکل عدم سے ایک چیز وجود میں لے آئے، تو وہ کسی اولاد کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس بنیاد کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ مثلا اگر کسی کو کوئی پھول اگانے ہیں یا پھل اگانے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بیج اس کے پاس ہونا چاہیے، بیج ملتا ہے تو اس کے ذریعے وہ پودا بنتا ہے، اس کے ذریعے درخت بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی آلہ بنانا چاہتا ہے
تو اس آلے کے لیے بھی جو خام مال ہے اس کو ملنا چاہیے، وہ خام مال کے بغیر نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ وہ عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کے کچھ اسباب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف حکم سے ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ یا عرب کے بت پرستوں کی ایک بات نقل کی ہے جو وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امی فرماتا ہے یا یہ فرماتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، ان کے اوپر براہ راست قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے، یعنی یہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں احکام پہنچا رہے ہیں، ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیوں ہم کلام نہیں ہوتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آ جاتی؟ نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جو لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کرام علیہ والسلام سے اس قسم کی باتیں کہتے چلے آئے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیالات آتے تھے وہ ان کے دل میں بھی آتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر دی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو براہ راست سننے کی ہر ایک شخص کے اندر طاقت نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا کرے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہر انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن سکے، اور جیسا کہ سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پردے کے پیچھے یا کسی اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے پیغامات پہنچاتا ہے، کیونکہ انسان کی فوری طور پر اس دنیا میں یہ طاقت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان سے کلام کرنے لگے تو پھر یہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، ایمان بالغیب نہیں ہوگا، اور اس سے امتحان کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک شخص جب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس نے خود اپنے آنکھوں سے یا اپنے کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سن لی ہے، تو یہ ایمان بالمشاہدہ ہے۔ حالانکہ قدر و قیمت جو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے، جیسا کہ یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا تھا۔ تو اس واسطے یہ مطالبہ کہ ہر انسان سے، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہو، یہ ایک لغو مطالبہ ہے اور مقصد تخلیق کائنات سے بے خبری کی دلیل ہے، کیونکہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کا امتحان کرنا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں پر
اپنا کلام نازل فرماتے ہیں، ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ جو تھا کہ اوتاتینا آیا، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، یعنی کوئی معجزہ ہمیں براہ راست دکھایا جائے۔ اور معجزے سے ان کی مراد یہ تھی کہ جس قسم کے معجزے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دکھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بہت سارے معجزے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھے تھے، لیکن مشرکین مکہ نت نئے مطالبات کیے جاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی فرشتہ نظر آ جائے آپ کے ساتھ، کبھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ آسمان سے نازل ہو جائے، کبھی کہتے تھے کہ ان کے یہ کوئی ایسی زمین سے نہر نکال دیں جو اچانک اس میں پانی جاری ہو جائے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مطالبات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے نہیں آتے کہ بس یہ کرشمے دکھایا کریں، انبیاء کرام حق کی بات لے کر آتے ہیں، اور ان کے مناسب جو معجزہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے نازل فرمائے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، کہ جیسا پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ اس کلام کی کوئی نظیر لے کر آؤ، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو اور انسانوں جنات سب کو جمع کر لو اور اس کی کوئی نظیر پیش کر کے دکھاؤ، لیکن کوئی دکھا نہ سکا۔ تو یہ معجزہ قرآن کریم کا معجزہ کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا، یہ آ چکا ہے تمہارے پاس۔ اور پھر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات بھی ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن یہاں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو معجزہ ہم مانگیں وہ دکھائیں، جو کرشمہ ہم مانگیں اس کا مظاہرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بین الآیات لقوم یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں یا یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اور یہ کسی رسول کا کام نہیں ہے کہ جو کوئی بھی شخص آ کر اس سے کوئی مطالبہ کر لے کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو وہ معجزہ ہی دکھاتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی لغو اور بیہودہ باتوں سے متاثر نہ ہوں اور اس پر غم نہ کریں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے ہیں۔ مبشرن کے معنی، بشیرن کے معنی خوشخبری دینے والے، اور نذیر ہیں یعنی آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ یعنی خوشخبری دینے والے ہیں اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہیں، اور آگاہ کرنے والے اور خبردار کرنے والے یا ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اور برے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ آپ کا فریضہ اپنی بات پہنچانے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو لوگ جہنم اختیار کر چکے ہیں، جہنم والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی آخرت میں آپ سے نہیں یہ سوال ہوگا یا مواخذہ ہوگا یا اس بات پر گرفت ہوگی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے اور ان کو دوزخ میں کیسے جانا پڑا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جواب دہی آپ کو کرنی نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے کام کیے جائیں، اور وہ یہ کہ تبلیغ اور رسالت کا فریضہ انجام دیں۔ جس بات کے لوگوں تک پہنچانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اس فکر میں نہ پڑے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہودی اور نصرانی لوگ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ یہودی اور نصرانی کو ہم سے اس طرح خوش کر لیں کہ وہ ہماری ہر معاملے میں خیرخواہی کریں، ہم سے ہر معاملے میں دوستی کریں، ہم سے ہر معاملے میں محبت کریں، ہم پر کوئی اعتراض نہ کریں،
ہم سے کوئی بیہودہ سوال نہ کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ جب تک آپ ان کی ملت کی یعنی ان کے دین کی اتباع نہیں کر لیں گے، یہ مکمل طور سے آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ دیجئے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ ان سے بتا دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو وہی ہدایت کا راستہ ہے، میں کبھی اس کو چھوڑ کر تمہارے دین کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ یہ بظاہر خطاب تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی میں یہودیوں یا نصرانیوں کی اتباع شروع کر دیں اور ان کا کہنا مان لیں یا کسی بھی غلط بات کو تسلیم کر لیں، وہ آپ کے بارے میں تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے خطاب کر کے کہ اگر بفرض محال اگر آپ نے بھی خواہشات کی پیروی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی حمایتی بھی نہیں ملے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ خطاب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنانا پوری دنیا کو ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام کے بجائے اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہیں کوئی بچائے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خواہشات نفس کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔